ایک گاؤں میں رملا اور گڈو نام کے غریب میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کے پاس شملہ نام کی ایک گائے تھی۔ ان کی تھوڑی کھیتی باڑی بھی تھی جس میں فصل اگا کر گائے کا دودھ بیچ کر وہ اپنا گزارا کر رہے تھے۔ اچانک ایک دن ان کی پیاری گائے شملی کو گلا گھونٹ کی خطرناک بیماری ہو گئی اور وہ نیچے گر پڑی اور پھر اٹھ نہ سکی۔ دونوں میاں بیوی گائے کی موت پہ خوب روئے۔ پاس میں ننھی بیچاری چپ چاپ کھڑی تھی۔ وہ تو اپنی ماں کی موت سے بے خبر تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد بھوک نے اسے بے چین کر دیا۔ رملا نے اسے سوکھا چارہ ڈال دیا اور بھوک سے بےحال ننھی اسے کھانے لگی۔ ہماری پیاری شملی چلی گئی، ہمارے گھر سے جیسے دولت چلی گئی۔ اب ہم کوئی گائے نہیں پالیں گے، ننھی کو بھی بیچ دیں گے۔ شملہ ہمارے خاندان کا حصہ تھی، ایسا لگا جیسے خدا ہی ہم سے روٹھ گیا۔ ایک شملی کو ہم سے چھین لیا، اب شملی نہیں ہے، ننھی کو رکھ کر کیا کریں گے؟ شملی کی موت کے بعد رملا اور گڈو نے کھیتی پر دھیان دینا شروع کر دیا، لیکن سوکھے کی مار نے ان کی کھیتی کی فصل کو بھی برباد کر دیا۔ غریبی کی مار ایسی پڑی کہ وہ دانا دانے کے محتاج ہو گئے۔ ان کے سر پر قرض کا بوجھ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ ننھی کے لیے بھی کھانے کا انتظام نہیں کر پا رہے تھے۔ اسے اکثر کھلا چھوڑ دیتے اور وہ جو کچھ بھی راستے میں پاتی وہ کھا لیتی تھی۔ کنویں کے پاس پانی کی وجہ سے تھوڑی بہت گھاس جمع ہو گئی تھی، وہ ننھی کے کام آ جاتی تھی۔ کبھی کبھی اسے روٹی کے ٹکڑے بھی مل جایا کرتے تھے، پورا نہیں تو آدھا پیٹ بھر جاتا تھا۔ گڈو رملا کی طرح ہی نندھی بھی کمزور ہو گئی تھی۔ ایک دن شب رات کے دن گڈو کے گھر چولہا نہیں جل پایا۔ سویرے ننھی نے بھی دروازے سے جھانک کر گڈو اور رملا کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ ننھی کو بہت دکھ ہوا اور وہ وہاں سے چل پڑی اور گاؤں کے کئی گھروں کے سامنے اشارے سے کھانے کی مانگ کی۔ اس نے منہ میں ایک تھیلی پکڑی ہوئی تھی۔ شب رات کا دن تھا، اس لیے لوگوں نے گھروں میں پوری سبزی اور طرح طرح کے مزیدار کھانے بنائے تھے۔ انہوں نے ننھی کے تھیلے میں کھانے ڈال دیے۔ ننھی کے پاس اب بہت سارا کھانا جمع ہو گیا تھا، لیکن اس نے کھایا نہیں۔ وہ سارا کھانا اس تھیلی میں لے کر اپنے گھر لوٹ آئی اور رملا کو دے دیا۔ ارے ننھی، تو ہمارے لیے کھانا لے کر آئی ہے، تو نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ ننھی چپ چاپ کھڑی رہی اور ایسا لگا گڈو اور رملا کو کھانے کا اشارہ کر رہی ہو۔ رملا جلدی سے 3 حصوں میں کھانے کو تقسیم کرو اور سب سے پہلے ننھی کو کھانے کو دو، یہ بھی تو صبح سے بھوکی ہے۔ رملا نے 3 حصوں میں کھانا تقسیم کر دیا اور ننھی کو کھانے کا اشارہ کیا۔ ننھی چپ چاپ کھڑی رہی۔ رملا یہ ایسے نہیں کھائے گی، ہمیں کھلا کر ہی کھائے گی، چلو نوالا منہ کو لگاؤ۔ رملا اور گڈو نے نوالا اٹھایا تو ننھی بھی کھانے لگی۔ بہت سارا کھانا بڑے موقع سے مل گیا تھا۔ دوسرے دن بھی ننھی گاؤں میں لوگوں کے دروازے پہ گئی تو اسے کہیں کہیں 1-2 ٹکڑے سوکھی روٹی کے ملے۔ بیچاری ننھی منہ لٹکا کر واپس چلی آئی۔ کنویں کے پاس کی گھاس بھی ختم ہو گئی تھی۔ گڈو اور رملا بھی اپنی بے بسی پہ پچھتا رہے تھے۔ ہم اپنے پیٹ تو پال نہیں سکتے، اس بے زبان کو کیا کھلائیں گے؟ گڈو نے ننھی کے ساتھ لیا اور بیچنے کے لیے چل پڑا۔ اسے ایسا لگا اسے جو بھی تھوڑے بہت پیسے ملیں گے اس سے کھانے کا انتظام ہو جائے گا اور ننھی سے بھی پیچھا چھٹ جائے گا۔ وہ دونوں ہی کھانے کی قلت سے پریشان تھے، بھلا ننھی کو کہاں سے کھلاتے۔ رملا نے جب ننھی کو گڈو کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل رو پڑا۔ ننھی بھی آنسو بھری آنکھوں سے رملا کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اب اسے کس کے دروازے پر باندھا جائے گا۔ بس رملا نے ہاتھ بڑھایا اور سر جھکا کے رونے لگی۔ ننھی کو بھی بہت دکھ ہوا۔ کچھ دور جا کر اپنی رسی چھڑا کر رملا کے پاس دوڑ کر آ گئی۔ رملا بھی اس کے گلے لگ گئی۔ میں ننھی کو کہیں نہیں جانے دوں گی، اس کے بنا میں نہیں جی پاؤں گی۔ ہم اسے اپنے پاس ہی رکھیں گے، جو بھی روکھا سوکھا کھائیں گے اسے بھی کھلائیں گے۔ گڈو رملا کی خواہش کے آگے جھک گیا اور اس نے ننھی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک دن صبح صبح رملا جب ننھی کو ڈھونڈنے لگی تو اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ گڈو کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ گڈو سے پوچھنے لگی، دیکھو جی، ننھی کہاں چلی گئی؟ سویرے سویرے تو کہیں نہیں جاتی، میں تو چاروں طرف دیکھ چکی ہوں، اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ایک لڑکی ببلی دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے رملا کو ننھی کے بارے میں بتایا۔ کاکی، آپ کی ننھی کو کاکا نے بیچ دیا ہے، پورے 1000 روپے پائے ہیں، اب جا رہا ہے بازار سے مٹھائی لے آئے گا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں اور ننھی کو چوری سے بیچ دیا؟ تو اور کیا کرتا،
खुद के खाने का कुछ पता नहीं, इसे कब तक खिलाता। कुछ दिन तक अच्छे गुजर जाएंगे, इसके बाद खेती संभल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी नन्नी तो नहीं आएगी, ये आपने अच्छा नहीं किया। जाए, मेरी नन्नी को वापस लाए। गुड्डू भी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रिमला गुस्से से और दर्द से सिसकती रह गई। गुड्डू खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आया, लेकिन रिमला ने नहीं खाई। वह आंसू बहाती रही। रात हो गई। अचानक रिमला को बाहर से किसी की आहट महसूस हुई। वो दरवाजा खोलकर बाहर आई तो खुशी से चहक उठी। नन्नी सामने खड़ी थी। रिमला उससे खुशी से गले लग गई। अरे, ये नन्ही कहाँ से वापस आ गई? अच्छा हुआ वापस आ गई। मैं अपने जेवर बेचकर 1000 रुपये वापस कर दूंगी, लेकिन नन्नी नहीं दूंगी। अचानक नन्नी अंदर पहुंच गई और उसने एक जगह जमीन पर अपनी अगले पैर से मारना शुरू किया। वहां की मिट्टी निकल रही थी। गुड्डू कुछ नहीं समझा, लेकिन रिमला ने उसे इशारे से समझाया। यहाँ की मिट्टी निकालो, नन्नी का इशारा समझो। गुड्डू ने उस जगह पर खुदाई शुरू कर दी और कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि कोई पीतल की हांडी दबी हुई है। वो हांडी ही थी। उसने और खुदाई करके उस बड़ी हांडी को निकाला और अंदर झांक कर देखा तो खुशी से पागल हो गया। बहुत सारी सोने की अशर्फियां भरी पड़ी थीं। ये खजाना भर दिया, खजाना इतना सारा दे दिया। हमारी नन्ही ने हमें जीने का सहारा दे दिया। देखा, जिस नन्नी को बेच आए आज उसी ने आकर दौलत बनकर हमें माला माल कर दिया। हमारी गरीबी को खत्म कर दिया। हमारी नन्नी दौलत बनकर आ गई।